السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ یہاں درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کل 21 تک گیا تھا، بہت زبردست۔ سن از آؤٹ، کلیئر بلو اسکائی، ہوا بہت تھوڑی چل رہی ہے، شام کو کل بہت اچھی چلی تھی۔ فبی اعلی ربکم تکذبان۔ آج تھوڑی تاخیر ہوئی ہے، میں سینٹ کی پروسیڈنگز دیکھ رہا تھا۔ آپ میرے تھم نیل سے دیکھ رہے ہیں کہ میری اسیسمنٹ اس ساری ترامیم کے بارے میں کیا ہے۔ بہت ہی اچھا ہوا کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ نے عمران خان کا کہا مانا۔ یہ بہت بڑی اسٹوپیڈیٹی تھی کہ پی ٹی آئی اس پر ووٹ دیتی۔ ایک ایسی اسمبلی جس کو پی ٹی آئی مانتی نہیں ہے، جو فارم 47 کی ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ دینا بنتا ہی نہیں تھا۔ کل یہ للی شلی ٹٹو سے کافی چھوٹے موٹے جو ٹوٹیاں لے کر پھر رہے ہیں پیسوں کے لیے، بہت سارے بکواس۔ آکاش جی ایکسیپٹ کر لیتے، مولانا نے بڑے کرا دیے تھے، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مولانا ادھر تک لے آیا تھا اور مولانا نے اپنا دیکھیں جی کام کروا لیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بدنام تو وہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ مولانا کی وہ ساکھ نہیں پبلک میں رہے گی جو پہلے تھی۔ اور دیکھیں کتنے مطلب ٹائٹ مارجن سے یہ ہوا۔ بیسیکلی تو سینٹ 100 کا ہے، 66 پہ ترامیم ہونی چاہیے، لیکن غالباً 2 صوبہ سرحد سے نہیں ابھی تک الیکٹڈ ہیں ممبرز، جس وجہ سے وہ 98 پہ جو ہاؤس ہے انہوں نے 2/3 کی ہے۔ کتنی بڑی ضلالت ہے، یہ بھی کویسچن ارائز ہوگا۔ اتنی کانسٹیٹیوشن میں ترامیم کبھی بھی نہیں ایسے ہوئی تھی۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب سا معاملہ ہے، اور یہ سارے ننگے ہو گئے ہیں۔ قدرت ایکچولی ان سب کو ننگا کر رہی ہے۔ کانسیکوینسز جو میں بات کر رہا تھا اب ان کو بھگتنے پڑیں گے، سارے ننگے ہو گئے ہیں۔ آج بلاول ادھر دبئی چلے جائے گا، پرسوں شہباز کامن ویلتھ چلے جائے گا، فوج جانے اور یہ جانے۔ آج میں ایمل ولی کا دیکھ رہا تھا، حرام زادہ لوڑا سا فوج کے نیچے لگے ہوئے، اب وہ بچہ خاں نہیں رہے، اب اسی طرح ہمارا بھی بنی نہیں رہے گا۔ اور کیا گاند، پیسے کے پیچھے سیاست ختم ہو گئی۔ تجھے 2.5 ووٹ نہیں فرنٹیئر سے ملے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یا تو اے این پی میجورٹی میں ہوتی، کیا پارٹی 2-3 آدمیوں کی۔ تو سینٹ میں یہ 2 پی ٹی آئی کے باغی لائے، وہ بھی بڑے ادھر شور شار مچاتے رہے۔ اور جب پہلے بھی ووٹنگ ہوئی ایکچولی انہوں نے بڑی کوشش کی، یہ 65 سے 63 پہ آ جانا تھا اپنی طرف کھینچنے کی، انہوں نے مینیپولیٹ کر کے مینج کر کے یہ سارا گند کیا ہے۔ 64 واز دا کی فگر۔ اور فضل الرحمان، دیکھیں فضل الرحمان نہ ملتا ہے تو یہ ترامیم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے 2 انہوں نے وہ اس کے بھی ٹکائے ہوئے تھے، وہ اختر مینگل کے، تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ 2 وہ لوگ، 2 یہ اپنے پی ٹی آئی کے، تو یہ تو کر ہی نہیں سکتے تھے ترامیم۔ یہ صرف اور صرف فضل الرحمان کی وجہ سے کر سکے ہیں۔ فضل الڈیزل اب انہوں نے ساتھ چلنے کا تو اعلان کیا ہے، فضل الڈیزل نے کافی حد تک ساتھ دیا ہے، اور فضل الڈیزل نے ربا کروا لیا، اندازہ ربا کی اپروول فضل الڈیزل نے کرا لی، اوپر سے آئی ایم ایف کا لون، اوپر سے قرضے، اوپر سے یہ آئینی ترامیم ہو رہی ہے کہ جی ربا کا سسٹم ختم، یعنی ساری بینکیں بند ہو جائیں۔ ٹوٹل فراڈ، ٹوٹل بدماشی، ٹوٹل گنڈا گردی، کہ اب ہم کر دیں گے، پھر کیا ہے، پھر صدر آرڈیننس لے آئیں گا۔ حرام زادے ہیں، کتے ہیں، بدماش ہیں۔ بیسیکلی تو اس کے لیے انقلاب کی ضرورت تھی، جیسے میں نے نہید الاسلام وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے۔ بیسیکلی تو 26 سالہ اسٹوڈنٹ لیڈر وغیرہ کی ضرورت تھی، جو اسٹوڈنٹس کو اپنے پرابلمز کے بارے میں موبلائز کرتے۔ عمران خان کافی حد تک عوام کے پرابلمز کو کرنے کے لیے کر سکا ہے، لیکن وہ ایک انسٹیٹیوشنل پالیٹکس میں پھنسا ہوا ہے۔ کیسے بنگالیوں نے کیا ہے، کیسے ایکویڈر میں صرف 36 سالہ ایک بہت امیر آدمی، کوئی عمران خان کی طرح کا، جو مووڈ ٹو سوئٹزرلینڈ اینڈ فارمڈ این اینٹی کرپشن موومنٹ فرام دیئر۔ میں چلاتا ہوتا تھا corruption.com.pk، جو رشوت مکاؤ.pk، جو فوجیوں نے بند کروائی میری سائٹ۔ فیس بک پہ میں وہ میرا پیج بھی بند کروا دیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا جی۔ بدماش ہیں، گنڈے ہیں، حرام زادے ہیں، یہ سارے دلے کے بچے ہیں۔ خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ ان اب حرام زادوں کے پاس سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں بچا ہے۔ عمران خان سرخرو ہو گیا۔ عمران خان دیکھیں جی، میرے خیال میں اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ
اپنی مزید ایک دو باتیں منوا کر اس پہ کرتی تو وہ بالکل غلط ہوتا. عطاء الرحمان کی تقریر مولانا فضلو کہ بھائی کی ٹھیک تھی, اس نے کہا کہ زیادتی ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آپ کیسے کڈنیپ کر کے لوگوں کو لا کے ترمیم اپروو کرائیں؟ سینٹ سے کروانے کا مطلب تھا کہ قومی اسمبلی میں تو ایزی سیلنگ ہے نا, قومی اسمبلی میں تو نمبر پورا اتنا کرنا پرابلم نہیں ہے, لیکن سینٹ میں ایشوز ہو رہے تھے. آپ دیکھیں 65 پہ ساری آئز کر رہے تھے. تو وہ یہ ان کے حالات ہیں. یوسف رضا گیلانی, کنجر, کتے, حرام زادے, آپ سارے مطمئن رہیں, بہت خوش ہوئیں. عمران خان ان ترامیم سے سرخرو ہوا ہے. کالے کوٹ والے کالے بھونڈ ان کو لڑ جائیں گے, یہ اب بدنام ہو گئے ہیں. فائز بھوسڑی کی تو چھٹی ہو گئی ہے سارے معاملے میں. احمد ولی نے بڑے فائز بھوسڑی کے نعرے مارے کہ باقی تو جج پنجابی تھے, اور حالانکہ گلزار پنجابی تھا, کتے کا بچہ حرام زادہ. پنجابی افتخار تھا جو ادھر سے بلوچستان کی طرف سے آ کے آپ اسے پنجابی گردانتے رہے, رانا ثناء اللہ کا رشتہ دار. تو لہٰذا آپ بالکل مطمئن رہیں, معاملات ابھی تک عوام کے کنٹرول میں ہیں. عوام کو چاہیے اس کا ری ایکشن دے, اب بھرپور قسم کے احتجاج کریں. ٹھیک ہے جی, انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا ہے, بدماشی گنڈا گردی کر لی ہے. ہاں ویسے یہ بات اب میں کسی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایم این اے بچانے میں ناکام ہوئے ہیں. انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم بچا لیں گے, سینیٹر ہی بچا لیتے. یہ تو صرف 2 لوگ تھے سینیٹر جن کو آئی ڈونٹ نو سم تھنگ وینٹ رانگ. اور اسٹیبلشمنٹ جی بچے اٹھا لیے, وہ زین قریشی کا جیسے عجیب قسم کی حرام زدگیاں, غنڈہ گردیاں, ٹوٹل فراڈ. کبھی لوگ اٹھا کے بھی ترامیم پاس ہوتی ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں لوگوں کو اٹھا کر ترامیم کی گئی ہیں, اغوا کر کے ووٹ ڈلوایا گیا ہے. تشدد, پریشر, حرام زدگی, غنڈہ گردی, بدماشی سے ووٹ ڈلوایا گیا ہے. لہٰذا یہ بالکل نہیں چلے گا. آپ منڈے سے دیکھیں اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے, سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کا کوئی 2 جج بنانے کا کوئی اس طرح کا ود ان سپریم کورٹ بھی 2 چیف جسٹسز یا اس طرح کا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس سے منصور علی شاہ سے بچا جائے. ٹھیک ہے نا جی, وہ دوسرا کانسٹیٹیوشنل کورٹ والا جج جو ہے اس کو زیادہ پاورز دے دیں, منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیں. کانسٹیٹیوشنل بینچ جو اس میں ہے اس کا کر دیا جائے. سینئر موسٹ جج کا اس میں کہا ہے, آئی ڈونٹ نو وہ تارڑ نے ریپلیسمنٹ امینڈمنٹ اس میں بتا رہا تھا, ان دا کانسٹیٹیوشنل بینچ. بدماشی ہے, غنڈہ گردی ہے, ٹوٹل غنڈہ گردی ہے. ایج تو غالباً نہیں بڑھا سکے ہیں, اس لیے بھوسڑی کو تو نہیں لا سکیں گے. تو لہٰذا یہ حکومت ہار گئی ہے, بدماشیاں ہار گئی ہے. آپ اپنا سارا زور عوام, مادر چود فوج, 7 لاکھ مادر چود سور, منیرہ کتا حرام زادہ, منیرہ مستری سور, ان پر پورا زور رکھیں. فوج کے خلاف بھرپور طریقے سے سڑکوں پہ نکلیں. عمران خان کی حمایت میں فوج کے خلاف بھرپور طور پر سڑکوں پہ نکلیں اور ان کو تہز نہز کر دیں. یہ نہید اسلام جیسا بندہ, یہ ویکیوم میں ایکچولی نہید اسلام جیسے بندے پیدا ہوتے ہیں. عمران خان نے وہ ویکیوم کلوز کیا ہوا ہے, لیکن انفارچونیٹلی عمران خان کو بند کرنے کے بعد وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید کچھ نہ ہو سکے, لیکن بہت کچھ ہو جائے گا. مولانا فضل الرحمان بین رہے, وہ یہاں تک تو لے آئے اور وہ کالے قانون نہیں کروائے گئے, لیکن یہ ترامیم میں بھی میرے خیال کے مطابق مولانا فضل الرحمان کو حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. میں نے لکھا ہے کہ علامہ ناصر عباس نے جو تقریر کی, میرا دل کرتا ہے کہ میں شیعوں میں اپنے آپ کو کروں. کیا با کردار آدمی ہے. اس نے کہا جی یہ دونس اور دھاندلی لوگوں کو اغوا کر کے ترامیم کرنا, اٹس ناٹ گڈ. اور پی ٹی آئی کے ساتھ اتنی زیادتیاں, بدماشی, غنڈہ گردی, تو یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں, ان کو بہت بری شکست ہوگی. اگلا ہفتہ آپ دیکھیں ہوتا ہے کیا. سارا فراڈ الیکشن کمیشن, یہ معاملات اگلے الیکشن کی طرف جائیں گے. الیکشن جون سا ہے, جب یہ اسمبلی ہی نااہل ہو جائے گی, الیکشن ہی فراڈ ہو جائیں گے, ترامیم آٹومیٹکلی فراڈ ڈکلیئر ہو جائیں گی. دیکھیں معاملات جاتے آگے کیسے ہیں, اور ان کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا. اور فضل الرحمان
نے بھی غلطی کر گئی کہ آخر میں جا کے بالکل اس نے جو سپورٹ کی ہے دس از ایبسلیوٹلی رانگ. وہ کہتا تھا اتنی جلدی کیا ہے، آپ آرام سے کریں، ٹائم دیں، تسلی سے ہم کرتے ہیں، اور اغوا کیے ہوئے ممبر پہلے فارغ کریں. تو لہٰذا فضل الرحمان نے بغیر یہ اپنی شرطیں پورے کیے، صرف ربا کا، جی فضل الرحمان نے اعلان کر دیا ربا کا. تو ہی ڈنٹ پلے ویل ایٹ آل. میں ٹھیک ہے اس کی تعریف بہت کی، سلوٹ بھی کیا، سلام بھی کیا 14 ستمبر سے 20 تک لانے کو. لیکن یہ ہے کہ کالے قانون اگر ختم ہوئے، سام کا زہر ہوا، ختم ہوا تو سام تو ادھر ہی ہے، یہ پھر کوئی نہ کوئی اس میں زہر پھونک دے گا. کل تک کے لیے اجازت. آپ کو مزید خبریں وہ ٹوٹی والے وی لوگ اس کے بارے میں دیتے رہیں گے اللہ نے کے بعد.